حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں ایسے ایک مسئلہ ہو گیا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ بیوی کہتی تھی کہ تو عبادت نہیں کرتا، تو شوہر کہتا تھا کہ میں فرض نماز تو ادا کرتا ہوں، باقی نوافل تہجد یا اشراق یا چاشت وغیرہ وہ فرض نہیں ہے۔ تو بیوی کہتی تھی نہیں، وہ نمازیں تو ہیں تو ان نمازوں کو بھی ادا کر لیا کر۔ اسی بات میں ان کا جھگڑا رہتا تھا۔ ایک دن بندے نے طیش میں آ کے، غصے میں آ کے بیوی سے کہا، یہ بات یاد رہے، طیش میں آ کر اور غصے میں آ کے جب کوئی بندہ فیصلہ کرتا ہے تو غلط ہی فیصلہ کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی یہ شان ہے، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو صبر اور تحمل کے ساتھ کام کرتا ہے، صبر اور تحمل کے ساتھ کام کرتا ہے، غور فکر کر کے ہر کام کرنے سے پہلے اس کے انجام کو دیکھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر انجام اچھا ہے تو فرمایا مومن کو چاہیے وہ کام کر لے، اگر انجام اچھا نہیں ہے تو اس کام کو چھوڑ دے۔ بات مختصر کر رہا ہوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ شوہر نے طیش میں آ کے، غصے میں آ کے کہہ دیا بیوی کو، تو ہر وقت مجھے عبادت کا طعنہ دیتی رہتی ہے، اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی کہ اس وقت کائنات میں جو میں عبادت کر رہا ہوں گا تو میں اکیلا کر رہا ہوں گا، میرے علاوہ پوری کائنات کے اندر وہ عبادت کوئی اور نہیں کر رہا، اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی تو یہ طلاق ہے۔ اب ظاہری بات اس نے بہت بڑی بات کر لی۔ جب تھوڑا سا اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا، سوچنے لگا کہ یہ بات تو میں نے بڑی کر دی ہے کہ اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی کہ میرے علاوہ کائنات میں اور کوئی نہیں کر رہا تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ اب جس مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے، ہر ایک مفتی اسے جھاڑ پلاتا ہے کہ تو نے بات ہی غلط کی ہے، تو نے کہا جی بس میں عبادت ایسی کروں کہ اس عبادت میں میرے ساتھ کوئی اور شریک نہ ہو، دنیا میں کون سی ایسی عبادت ہے؟ تو اگر رات کو اٹھ کے تہجد کا ٹائم نفل پڑھے، ہو سکتا ہے لاکھوں بندے نفل پڑھ رہے ہوں، تو قرآن پاک کی تلاوت کرے کسی وقت، ہو سکتا ہے کتنے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، تو کوئی بھی عبادت کرے تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ تو ہی کر رہا ہو اور کوئی نہ کر رہا ہو۔ ہر طرف سے جب وہ مایوس ہوا تو کسی نے کہا 11ویں والے پیر کی بارگاہ میں چلا جا، غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں چلا جا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب آیا، آ کے اپنا مسئلہ بتایا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل پیدا فرمایا۔ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو۔ تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تو ایسی عبادت کرنا چاہتا ہے کہ اس وقت جب تو عبادت کر رہا ہو تیرے ساتھ اور کوئی شریک نہ ہو، تو اکیلا عبادت کر رہا ہو۔ فرمایا اس کا حل یہ ہے تو عمرے کی نیت کر اور اللہ کے گھر چلا جا، وہاں جو لوگ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہوں گے، جا کے ان کی منت سماجت کرنا، ان کی جا کے منت سماجت کرنا کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، مجھے طواف کرنے دو۔ وہ لوگ رک جائیں گے، تو طواف شروع کرنا۔ جس وقت تو طواف کر رہا ہوگا اس وقت دنیا کے اندر یہ واحد عبادت ہے کہ تو کر رہا ہوگا، تیرے ساتھ اور کوئی نہیں کر رہا، نہ تو کوئی اور بیت اللہ ہے، نہ کوئی اور خانہ کعبہ ہے، ایک ہی خانہ کعبہ ہے، اسی کا طواف ہوتا ہے۔ جب تو کر رہا ہوگا یہ ایسی عبادت ہوگی جو کائنات میں صرف تو کر رہا ہوگا اور کوئی نہیں کر رہا۔ تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے علم عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صدقے میں یہاں پہ جتنے بھی لوگ تشریف فرما ہیں سب کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔